یہ ہے پاکستانی شہری سیف اللہ خالد قصوری، جس کے اوپر انڈیا کی طرف سے پہلگام مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے کا الزام لگایا گیا، اور اسی الزام کو لے کے پاکستان کے سر پہ ایک جنگ مسلط کرنے کا اندیا دیا گیا۔ کیا معاملہ ہے، کیا کہانی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پرواز۔ اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سیکرٹری اطلاعات تابش قیوم بھائی موجود ہیں۔ آج کل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ پاکستان سیف اللہ خالد صاحب کے حوالے سے انڈین پروپیگنڈا بہت زیادہ عروج پہ جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو جنگ کے اندر دھکیلنے کی انڈیا ایک خام خواہ کی ایک گھٹیا کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی پروپیگنڈا ہے اس کے اندر کس حد تک سچائی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں تابش بھائی؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، مرکزی مسلم لیگ کے جو سیکرٹری ہیں سیف اللہ خالد صاحب، ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کس حد تک اس کے اندر سچائی ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی واقعہ پہلگام کا ہوا ہے، ریاست پاکستان کا موقف بھی یہی ہے، اور پوری دنیا بھی اس چیز کو اچھی طرح دیکھ رہی ہے کہ یہ واقعہ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر یہ ہوا ہے تو اس کے شواہد، تحقیقات، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مبہم ہیں، اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جو کہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جائے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان نے جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو سسپینڈ کرنے کی بات کی ہے، تو ان کے عزائم بڑے واضح ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب پورا آپریشن ہی فالس فلیگ ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں، تو یہ سارا وہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو صرف اس واقعے میں نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ہندوستان پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ اور اس خاص واقعے کے اندر بھی انہوں نے نہ صرف پاکستان پہ بلکہ پاکستان کے آرمی چیف پہ، پاکستان کے دیگر جماعتوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، ہر کسی کو وہ الزام دے رہے ہیں۔ اور سیف اللہ خالد صاحب ایک پرامن پاکستان کے شہری ہیں، ایک بڑے معزز شہری ہیں، پاکستان میں سیاست میں خدمت کے کاموں میں مصروف ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزام لگانا ہی مذاق خیز بات ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اچانک سے سیف اللہ خالد صاحب کا نام سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے اوپر اتنی بڑی کہانی گھڑ دی جاتی ہے، حالانکہ اس سے قبل جو ہے نا وہ سیف اللہ خالد صاحب کا کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کے اندر آج تک ہم نے نہیں سنا۔ تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ انڈیا اچانک سے ان کا نام کیوں لے رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پچھلے 5 فروری کو کشمیر کے لیے بڑی مضبوط آواز اٹھائی، اور ہر سال ہی ہم یوم یکجہتی کشمیر بھی مناتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے قومی دنوں کو مناتے ہیں۔ تو پاکستان میں کوئی بھی محب وطن جماعت ہو جو نظریہ پاکستان پہ کام کر رہی ہو، تو اس کو ہندوستان یقیناً اپنے جو ہے ہدف پہ رکھتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اسی طرح سیف اللہ خالد صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی کشمیر پر جب بھی بات کی، حق خود ارادیت کی بات کی، کشمیر کی آزادی کی بات کی، تو وہ ان کی اس طرح کی چیزوں کو لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دہشت گردی سے جوڑ دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمناک حرکت ہے ان کی، اور اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے۔ سیف اللہ خالد صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر، وہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لگاتے ہیں کہ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی اموات ہوئی ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا اتنا بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا وہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے ہم اس کے اندر ملوث بھی نہیں ہیں بلکہ اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، تو انڈیا کیوں اس قدر جو ہے نا اس چیز کو لے کے اٹھ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہزاروں پاکستان کے اندر خودکش حملے، دھماکے، ٹارگٹ کلنگز، اور ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر جماعت کے خلاف، ہر مسلک کے خلاف، ہر قوم کے خلاف، یہ پاکستان کے اندر آج سے نہیں کئی دہائیوں سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری، جماعت کا لیڈر ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی دنیا میں جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہو، کہیں ٹورسٹ کو مارا جائے، اس کی حمایت کرے گا؟ تو ہم سب جو ہیں وہ کنڈیم کرتے ہیں کسی قسم کی دہشت گردی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، کسی جگہ بھی کسی معصوم انسان کا قتل ہو تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو سیف اللہ خالد صاحب نے بھی، آپ نے کہا ویڈیو میں کی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوستان کو کوئی نہ کوئی ہدف چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں۔ وہ عاصم منیر صاحب کو، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کی جو تقریر تھی اوورسیز کنونشن کے اندر، اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا مضبوط موقف اختیار کیا کشمیر کے اوپر، تو اسی لیے انہوں نے ان کو بھی وہ ساتھ کہنے کی دی، انہوں نے تقریر کی اور یہ حملہ ہو گیا۔ تو وہ کوئی بھی شخص جو کشمیر کی بات کرے گا، پاکستان کو جوڑنے کی بات کرے گا، تو وہ اس کو ہی دہشت گرد قرار دیں گے، یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے۔ اچھا، یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سندھ طاس معاہدے کے اوپر انڈیا ایک جو ہے نا وہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ ہم یہ معاہدہ توڑنے جا رہے ہیں، لیکن 1965 کے اندر جب یہ معاہدہ طے پایا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں فریق جب تک نہیں چاہیں گے تب تک یہ معاہدہ نہیں ٹوٹ پائے گا۔
تو کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا یہ توڑ سکتا ہے, ہمارا پانی بند کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی رائٹس ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں رائٹس تو کوئی نہیں ان کے پاس. یہ معاہدہ 9 سال کی نیگوسیشنز کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, یہ نہ بائی لیٹرل ہے نہ یونیلیٹرل ہے, تو اس کی گارنٹی جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایک ادارے نے دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریٹی, اس کے اندر فائدہ یقیناً دونوں ملکوں کے ساتھ جب یہ مذاکرات ہوئے, ساری اس نتیجے پہ پہنچے, تو بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں لیکن اس کو کسی نے نہیں چھیڑا. تو نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر پورے بر صغیر کا جو ہے وہ نقشہ بدل سکتے ہیں, ہندوتوا کا نظریہ لے کر وہ آئے ہیں, تو وہ ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کی نشانات کو مٹا رہے ہیں, پاکستان کو بھی وہ مٹانا چاہتے ہیں, تسلیم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ایک سوچ ہے جس کے پیچھے ہندوستان نے کئی ڈیمز جو ہیں پاکستان میں آنے والے دریاؤں کے اوپر بنائے ہیں پہلے بھی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا پانی روک کر ان کی زراعت کو اور بالآخر اس ملک کو مفلوج کر کے دوبارہ شاید ہندوستان کا حصہ بنا لیں. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, یہ ان کی بھول ہے. پاکستان نے ابھی صرف تھوڑا سا, آپ نے دیکھا ہے کہ کل کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کچھ فیصلے کیے جس کے اندر ابھی تک جو ہے وہ کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہندوستان کو ہو گیا. صرف پاکستان نے ایئر اسپیس بند کی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ بند کی ہے. تو پاکستان الحمدللہ مضبوط ملک ہے, پاکستان متحد ملک ہے. پاکستان, یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی لائف لائن کو کوئی چھیڑے اور پاکستان اس کو چھوڑ دے. یہ ہماری بقا کا, ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو ہمارا ملک, ہماری افواج, ہماری حکومتیں, ریاست جو فیصلہ کرے گی, پوری قوم, پاکستان کی ہر جماعت اس کے ساتھ ہے. انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے کے اندر ذاتی طور پہ اپنا ایک بیانیہ ریکارڈ کروا رہا ہے اور بہت شدت پسندی اختیار کر رہا ہے اس کے اندر, لیکن ہماری حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی خاص جو نا بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی بیانیہ نہیں آ رہا. کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو ایک موقف اختیار کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے؟ دیکھیں موقف تو پاکستان نے کل جو اختیار کیا ہے وہ بڑا مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے. جہاں تک بات رہی نریندر مودی کی, تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ریویژنسٹ قسم کا, ایک نارسسٹ قسم کا شخص ہے جو کہ دہشت گردی کے الزامات بھی اس کے اوپر تھے. تو وہ شخص ہندوستان کا اس وقت حکمران ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں ہندوستان ملوث پایا گیا ہے, اس میں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا کے اندر واقعات ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر واقعات ہیں. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ غیر ذمہ دار ہے, ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں. تو حقیقت کی دنیا اور ہے, پاکستان ایک ذمہ دار رسپانسبل ملک ہے. پاکستان کے اسٹیٹمنٹس, پاکستان کے جو بھی ایکشنز ہیں وہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, وہ اپنے دفاع کے اندر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے اپنے دفاع کی, بھرپور پاکستان کے اندر, قوم کے اندر یہ حوصلہ بھی ہے. تو یہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ اتنا بڑا لیڈر سمجھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. سیف اللہ خالد صاحب ایک مفسر قرآن ہے, تفسیر لکھی ہوئی ہے, پروفیسر ہیں, اور اتنے شریف آدمی کے اوپر اس طرح کا الزام, جبکہ وہ خود اپنے جو ہے نا وہ بیانیہ ریکارڈ کروا رہا ہے کہ میں اس چیز کے اندر ملوث بھی نہیں ہوں, اور بلکہ میرے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں بالکل غلط ہیں اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سیف اللہ خالد صاحب مفسر قرآن ہیں, انہوں نے خلفۂ راشدین کی زندگی کے اوپر بڑی زبردست تحقیقاتی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اور وہ ہمیشہ بین المسالک, بین المذاہب, ہم آہنگی کے اوپر بات کرتے ہیں. انسداد دہشت گردی کے اوپر انہوں نے بڑے زبردست لیکچرز دیے ہیں. پھر وہ جب سے 2017 سے وہ سیاست میں آئے ہیں, اور سیاست میں آنے کے بعد سے مستقل قصور میں جو ان کا حلقہ ہے وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرنے میں مصروف ہیں. ہر گلی کوچے میں جا کر لوگوں کا حال پوچھتے ہیں. وہاں پہ وہ روزگار سہولت پروگرام, بچوں کے اندر سپورٹس کی جو کلچر ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, تعلیم اور آئی ٹی کے کورسز کرواتے ہیں. تو وہ ایک سیاسی آدمی ہیں, ایک سماجی شخصیت ہیں, ایک عالم دین ہیں, اور وہ کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانا, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ حرام سمجھتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ ہندوستان کا پرانا انداز ہے. وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کے ان لوگوں کو جن سے لوگ محبت کرتے ہیں, جن کو علم بردار سمجھتے ہیں پاکستانیت کا, نظریہ پاکستان کا, اسلام کا, تو ان کو وہ اپنا دشمن سمجھ کے ہدف بناتا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر حملے کرنے, ان کے اوپر دہشت گردی ان کے خلاف کرنے کے لیے جواز فراہم کرتا ہے. یہ ان کا ایک پورا طریقہ کار ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. انڈین آرمی کا ایک سولجر کھڑا ہوتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, اور وہ اس میں کنڈیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک خود ساختہ ہمارا آپریشن تھا, ہمارے 27 لوگ, ان کی لاشیں سارا دن پڑی رہیں, ان کو کوئی اٹھانے تک نہیں آیا, اور یہ ڈرامہ ہم نے خود کیا گیا, لیکن میں سچائی بیان کرنے والا ہوں, سچائی کا محافظ ہوں. اس طرح کی بات اس نے کی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے, لیکن اس کے باوجود انڈین لوگ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ رہے؟ دیکھیں ہندوستان کے لوگ تو مستقل ان کو جھوٹ, ان کی فلموں کے ذریعے, ان کی حکومت کے بیانات کے ذریعے 24 گھنٹے ان کا جو میڈیا پاکستان کے بارے میں باتیں کرتا ہے,
تو ان کو ایک دھوکے میں رکھ کے ایک باقاعدہ ایک سکرین ان کے سامنے کھڑی کی گئی جس میں ان کو پاکستان کو اپنا دشمن بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ مسئلہ صرف کشمیر کا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے، اور اس کے لیے پاکستانی حمایت کرتے ہیں ان کی جد و جہد کی۔ تو ہندوستان جو ہے وہ یہ سارا ڈھونگ رچا کر بیسیکلی پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پیش کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں دہشت گردی جتنی بھی پاکستان میں ہے اس کے پیچھے خود بھارت ملوث ہے۔ میں بھی لوگ بڑا سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ نہ گاڑی جا سکتی ہے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر تھا، وہاں پہ راستے میں اتنی چیک پوسٹ ہیں، تو ادھر کس طرح سے یہ حملہ ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اتنی بڑی تعداد کے اندر فوج موجود ہے، تو اسی طرح کے مقامات کے اوپر بھی ان کی سیکیورٹی پریزنس موجود ہوتی ہے۔ تو اس حملے پر بہت سارے سوال ہیں۔ ماضی میں بھی کشمیر کے اندر کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کیرن سیکٹر کے اندر کشمیر میں بہت دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ پورا ایک سٹیجڈ انہوں نے سارے معاملات کیے، فیک انکاؤنٹرز، فیک سرجیکل سٹرائکس، اور سارا کچھ بالی ووڈ سٹائل کا، کیونکہ وہ ماہر ہیں فلمیں بنانے کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فلمیں بنانے کی ان کی صلاحیت ہے وہ اب بر صغیر کی سیاست میں، جیو پالیٹکس کے اندر بھی وہ ان ڈراموں اور فلموں کی بنیاد پر ملکوں کے فیصلے کریں گے۔ تو دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعوے کیے پاکستان کے F-16 گرانے کے، وہ بھی دنیا نے ایکسپوز کیا کہ جی پلوامہ کے اندر پاکستان کا کوئی نقصان نہیں، الٹا ان کا جو ہے وہ ابھینندن یہاں پر آیا، ان کا جہاز گرا۔ تو ہمیشہ سے ہی ہندوستان جو ہے اس کے جھوٹ اور پروپیگنڈے دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی ریاست، ہمارے سفارتکار، پوری دنیا میں موجود پاکستانی جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان کے جھوٹ کو بے نقاب کریں، ایکسپوز کریں، اور دنیا کے جتنے بھی آزاد ادارے ہیں صحافت کے، تحقیقات کے، وہ باقاعدہ یہ خود تحقیقات کریں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے۔ تو پاکستان کے سارے لوگ وہ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سچ آئے۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کہیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ خود نریندر مودی ہے اور ہندوستان کی حکومت ہے۔ اور ایون کہ کہتے ہیں کہ 27 لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی ریسرچ کمیٹی بنائی گئی ہے، نہ کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کمیشن بنایا گیا، نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی گئی، اور اس کے بعد فوراً جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر الزام عائد کر دیا گیا۔ تو یہ بے وقوفی ہے یا بس ان کا ایک عادت بن چکی ہے ان کی کہ بس لوگوں نے مان لینا ہے؟ دیکھیں آپ، جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ جب حملہ ہوا ہے، معاملات جو بھی ان کی سٹوری ہے، اس میں تو ابھی کئی دن ان کو کسی بھی ملک کو لگتے ہیں کہ جس میں وہ ان لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کے سہولت کاروں کو پکڑتا ہے، پھر ان کی کہ اس کے بعد ان کے سامنے فیکٹس آتے ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے میڈیا میں یہ خود باتیں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، یہ بہت سارے سوال باقی ہیں۔ تو جب اس پر کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوئی تو کس طرح سے وہ الزام لگا رہے ہیں پاکستان پر، پاکستان کے لوگوں پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ان کے میڈیا کا، ان کی گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کا مقصد صرف پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اتنی زیادہ دہشت گردی کے باوجود، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، PSL یہاں پر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ تھے جی تابش قیوم بھائی، جو اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے، اپنا بیانیہ رکھ رہے تھے کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی انڈیا کے اندر سیاست کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو زیادہ مزاحمت کا شکار ہونا پڑتا ہے، جب بھی مودی سرکار کو، تو وہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ رچا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ دنیا ساری کا دھیان ادھر چلا جائے اور وہ اپنا کام نکال لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔